اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاۃ علی اہلہا۔ حاضرین و سامعین، ایک بار پھر کیئر اسلام کی طرف سے درس توضیح المسائل میں توضیح المسائل سے منتخب مسئلوں کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایام عزائے فاطمیہ کے باعث گزشتہ چند روز آپ کی خدمت میں کلپس پیش نہ کر سکا، جس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ شب جمعہ ہے، شب رحمت و مغفرت ہے۔ اپنی دعائے خیر میں ہم سب کو یاد رکھیں۔ اپنے مردوں کو اور ان کے ایصال ثواب کے لیے تمام طرح کے انتظامات اور افعال و اعمال کو انجام دیتے ہوئے اس شب کو بسر کریں کہ خداوند عالم ان کے صدقے میں ہمارے مرحومین کے راستوں کو آسان فرمائے۔ بحث جو جاری اور ساری تھی وہ تھی نماز کے بارے میں۔ آج نماز پڑھنے والے شخص یعنی نمازی کے لباس کی جو شرطیں ہیں ان کو بیان کیا جائے گا کہ جب ایک انسان نماز پڑھ رہا ہو تو اس کا لباس یعنی کپڑے کیسے ہونے چاہیے۔ نمازی کے لباس کی 6 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، وہ لباس پاک ہو۔ نمبر 2، مباح ہو، یعنی کسی کا چھینا ہوا نہ ہو بلکہ اپنا ہو، یا پھر جس کا لباس ہو اس کی اجازت سے یہ لباس پہنا گیا ہو۔ نمبر 3، مردار کے اجزاء سے نہ بنا ہو، یعنی اس لباس میں کسی مردہ جانور کے بدن کا کوئی حصہ نہ لگا ہو۔ نمبر 4، حرام گوشت حیوان کے اجزاء سے نہ بنا ہو، یعنی جن جانوروں کا گوشت نہیں کھایا جاتا ان کا بھی کوئی جز نہ ہو، اور جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے وہ بھی اگر غیر شرعی طریقے سے مر گئے ہوں تو جنہیں مردار کہا جاتا ہے ان کے اجزاء سے بھی نہ بنا ہو۔ مردار کے اجزاء سے نہ بنا ہو یعنی حلال گوشت جانور جو اپنی موت مر جائے اس کے کھال یا اس کے بال سے نہ بنا ہو، اور اگر جو حرام گوشت ہے تو وہ کسی بھی طرح سے ہو، چاہے زندہ کا ہی ہو، اس کا بھی لباس نمازی نہیں پہن سکتا ہے۔ نمبر 5 اور 6، اگر نماز پڑھنے والا مرد ہو تو اس کا لباس خالص ریشم اور زردوزی یعنی سونے کے دھاگوں کا نہ بنا ہو۔ تفصیل کے لیے آپ حضرات توضیح المسائل کی طرف مراجعہ کر سکتے ہیں۔ سوالات کو کمنٹس میں بھی لکھ کر پوچھ سکتے ہیں۔ یہ شرطیں ہوئی نمازی کے لباس کی۔ اب وہ چیزیں جو نمازی کے لباس میں مستحب ہے، یعنی سنت ہے کہ یہ باتیں ہوں تاکہ نماز کا ثواب کئی گنا بڑھ جائے۔ چند چیزیں نمازی کے لباس میں مستحب ہیں کہ جن میں سے تحت الحنک یعنی جس وقت امامہ باندھا جاتا ہے تو دونوں طرف اس کے جو سرے ہوتے ہیں ان کو سینے پہ لٹکانا، ان سروں کو تحت الحنک کہا جاتا ہے۔ تو امامہ لگا کر نماز پڑھنا اور اس میں تحت الحنک ڈالنا۔ اسی طرح سے عبا کو پہننا، یا اور جو مستحبات میں ہے وہ ہے سفید لباس پہن کر نماز پڑھنا، صاف ستھرا لباس پہننا، خوشبو لگانا اور عقیق کی انگوٹھی پہننا۔ یہ تمام چیزیں نمازی کے لیے مستحب ہے کہ وہ اپنے لباس کے اندر ان کو شامل کرے۔ اس کے برعکس وہ چیزیں جو نمازی کے لباس میں مکروہ ہیں، حرام نہیں ہیں بلکہ مکروہ ہیں، وہ کیا ہیں؟ چند چیزیں نمازی کے لباس میں مکروہ ہیں جن میں سے سیاہ یعنی کالا، میلا اور تنگ لباس اور شرابی کا لباس پہننا، یا اس شخص کا لباس پہننا جو نجاست سے پرہیز نہ کرتا ہو، اور ایسا لباس پہننا جس پر چہرے کی تصویر بنی ہو، ایسے لباس کو پہننا مکروہ ہے۔ اس کے علاوہ لباس کے بٹن کھلے ہونا اور ایسی انگوٹھی پہننا جس پر چہرے کی تصویر بنی ہو مکروہ ہے۔ میں نے عرض کیا یہ چیزیں مکروہ ہیں، حرام نہیں، یعنی اگر بنی ہو اور ہم نماز پڑھ لیں تو نماز باطل نہیں ہوتی، لیکن بہتر یہ ہے کہ ایسا نہ کیا جائے تاکہ نماز کا ثواب کئی گنا بڑھ جائے۔ اس کے بعد باری آتی ہے کہ جس جگہ پر انسان نماز پڑھ رہا ہے تو مستحب ہے کہ ایسے مقامات پر نماز پڑھی جائے۔ کہاں پر مستحب ہے نماز پڑھنا؟ اسلام کی مقدس شریعت میں بہت تاکید کی گئی ہے کہ نماز مسجد میں پڑھی جائے۔ دنیا بھر کی ساری مسجدوں میں سب سے بہتر مسجد الحرام اور اس کے بعد مسجد نبوی یعنی مدینے میں پیغمبر کی مسجد ہے، اور اس کے بعد مسجد کوفہ، اور اس کے بعد مسجد بیت المقدس کا درجہ ہے۔ اس کے بعد شہر کی جامع مسجد
اور اس کے بعد محلے کی مسجد، اور اس کے بھی بعد بازار کی مسجد کا نمبر آتا ہے، یعنی جو سب سے اوپر ہے اس کا مرتبہ سب سے اوپر ہے، اور جس طرح سے یہ سلسلہ نیچے آتا رہتا ہے تو مسجدوں میں جو بازار کی مسجد ہے اس کا سب سے آخر کا نمبر ہے کہ اس کا مرتبہ ہوتا ہے، اور ان میں نماز پڑھنا مرتبے کے اعتبار سے نماز کے ثواب کو بڑھاتا اور گھٹاتا رہتا ہے۔ عورت کے لیے بہتر ہے کہ نماز ایسی جگہ پڑھے جو نامحرم سے محفوظ ہونے کے لحاظ سے دوسری جگہوں سے بہتر ہو، چاہے وہ جگہ مکان یا مسجد یا کوئی اور جگہ ہو، یعنی جہاں عورت محفوظ ہو نامحرم سے وہاں پر نماز پڑھے۔ اگر وہ مسجد میں محفوظ ہے تو مسجد، اور گھر میں محفوظ ہے تو گھر میں نماز پڑھے۔ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے حرم میں نماز پڑھنا مستحب ہے، بلکہ مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور روایت میں آیا ہے کہ حضرت امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کے حرم پاک میں نماز پڑھنا 2 لاکھ نمازوں کے برابر ہے۔ اسی طرح سے مسجد میں زیادہ جانا اور اس مسجد میں جانا جہاں لوگ بہت کم نماز پڑھنے آتے ہوں مستحب ہے، اور اگر کوئی شخص مسجد کے پڑوس میں رہتا ہو اور کوئی عذر بھی نہ رکھتا ہو، یعنی کوئی پریشانی بھی نہ ہو، تو اس کے لیے مسجد کے علاوہ کوئی اور جگہ نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ میں نے ریڈ کلر میں جس مسئلے کو ہائی لائٹ کیا ہے یہ توضیح المسائل میں بہت اہم مسئلہ ہے کہ جس میں ہم کو غور کرنا چاہیے۔ آغا سیستانی فرماتے ہیں جو شخص مسجد میں نہ آتا ہو مستحب ہے کہ انسان اس کے ساتھ مل کر کھانا نہ کھائے، اپنے کاموں میں اس سے مشورہ نہ کرے، اس کے پڑوس میں نہ رہے، اور نہ اس سے عورت کا رشتہ لے اور نہ اسے رشتہ دے، یعنی اس کا سوشل بائیکاٹ کرے، یعنی مسجد سے دور رہنے والے کو شریعت نے بائیکاٹ کرنے تک کا حکم دیا ہے۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو شریعت کی صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی کل، اور نئے مسائل آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ اپنی دعائے خیر میں ہم سب کو یاد رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔